بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تم جاؤ اور جنت کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوندہ آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی جنت کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کی باڑ لگا دی جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت سخت اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خداوندہ قسم ہے آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا، یعنی جنت میں جانے کے لیے جو شرعی احکام کی پابندی لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی مشکل اور دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر دوزخ کو دیکھا اور عرض کیا کہ خداوندہ آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہیں جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذتوں سے گھیر دیا، یعنی نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد اس کی باڑ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات اور نفسانی لذتوں کی جو باڑ لگائی گئی تھی
اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ خداوندہ آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جن شہوات اور لذتوں سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے، ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ ساری اولاد آدم نفسانی لذتوں اور شہوتوں کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔